جس کو بھی وسوسے آتے ہیں، چاہے نماز میں، چاہے عام لائف میں، چاہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، چاہے کفر اور اسلام کے بارے میں، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ میں کہیں کافر تو نہیں ہو گیا، کیا میں مسلمان میں کی حالت میں ہوں؟ اور سبحان اللہ وہ اس حد تک وسوسوں میں آگے چلے جاتے ہیں، ان کو شیطان بہکا دیتا ہے کہ تم تو کافر ہو گئے اور تم دوبارہ اسلام میں آنا پڑے گا، اور وہ اسٹیٹ میں پھرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے نماز میں وسوسہ آنا، ایبولیوشن میں، طہارہ میں، واش روم میں اپنے آپ کو پاک اور صاف کرتے ہوئے وسوسے آنا کہ میں ابھی تک صاف نہیں ہوں، اور 8 10 گھنٹے لوگ اپنے آپ کو صفائی میں لگا دیتے ہیں۔ وضو کی حالت میں وسوسے آنا کہ انسان وضو کر اور کرتا ہی چلا جا رہا ہے کہ رک نہیں رہا، 2 گھنٹے کے لیے وضو کر رہا ہے وہ، اور اس کی سکن جو ہے نا وہ گلنے کو آ گئی ہے اور وسوسے نے تنگ کیا ہوا ہے۔ اور جنرل لائف میں بھی انشاءاللہ ٹیمپٹیشن اینڈ ڈیزائرز، کسی مرد کے بارے میں یا کسی مرد کو عورت کے بارے میں اتنا زیادہ وسوسے آنا اور اٹریکشن ہونا، تو ان کا کیا علاج ہے اور ان کی کیا سائنس ہے، کازز کیا ہے؟ مینلی وی ول ٹاک اباؤٹ 4 types of وسواس ان دس لائف سیشن انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 1 از وسوساز اینڈ ایول تھاٹس ریگارڈنگ بلیفس، ہمارے عقیدہ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، ہمارے دین کے بارے میں ایسے خیالات آنا جس سے انسان کو لگے یہ تو کفریہ خیال ہیں، اور وہ شرکیہ خیالات ہونا جو کہ جن کو شبہات بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ دوسری چیز کے بارے میں بات کریں گے وہ وسواس ریگارڈنگ ٹیمپٹیشنز اینڈ ڈیزائرز اور فلدی اور ایول تھاٹس آنا، فحش تھاٹس آنا انسان کے اس میں، اور اتنی زیادہ آنا کہ حتیٰ کہ انسان یہ سمجھنا شروع ہو جائے کیا یہ میں ہوں جو اتنا برا سوچ رہا ہوں، حالانکہ میں تو شادی شدہ ہوں، یا جو شادی شدہ نہیں ہے وہ میں تو پریکٹسنگ ہوں، میں تو اللہ کا ڈر رکھنے والا ہوں، پھر بھی اتنے ایول اور ایسے ٹیمپٹنگ خیالات آنا کہ رہا نہ جائے، جو کہ شہوات ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ، ان کی ریالٹی کے بارے میں۔ عبادات میں آنا، نماز کی حالت میں آنا، وضو کی حالت میں آنا، ایسی عبادت جن میں کاؤنٹنگ ہوتی ہے، جیسے طواف کے 7 چکر ہیں، ٹھیک ہے، یا دعاؤں کے پڑھنے میں جس میں کاؤنٹنگ انوالو ہوتی ہے، اس میں وسوسے آنا، تیسری چیز۔ اور چوتھی چیز ڈیلنگز اینڈ ریلیشن شپس میں، ڈیسیژن میکنگ میں وسوسے آنا، انسان پریشان ہو کہ میں کیا فیصلہ کروں اور فیصلہ ہی نہ کر پائے انسان۔ ریلیشن شپس، ہسبینڈ وائف یا بہن بھائی یا کولیگ سے بیچ میں یا ماں باپ کے بیچ میں ایسے تھاٹس اور چیزیں آنا جو کہ انسان کی زندگی کو پیرالائز کر کے رکھ دیں اور انسان کے ریلیشن شپس کو تباہ کر کے رکھ دیں، انشاءاللہ اس سے بات کریں گے۔ So I would like to begin this topic by understanding who gives us the waswas, and let's understand the shaitan, the concept of shaitan. شیطان ہے کیا، وہ کون سی مخلوق ہے، وہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں یا کیا صرف جنات میں سے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے، because we have to understand the concept of waswas through the concept of the one who gives us waswas، کہ وہ ہوتا کون ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے جو آخری چیپٹر ہے سورۃ الناس، اس میں فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس، پہلے فرمایا قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے الہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ 3 ریفیوج لیا، 3 صفات سے اللہ تعالیٰ کی، مطلب اگر ایک سے بھی لیا جائے تو کافی ہے، لیکن 3 صفات سے، اور تو دس مینس کہ کوئی بڑی چیز آنے والی ہوگی آگے، اور وہ کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ کن میں سے؟ من الجنۃ والناس، جنات میں سے اور انسانوں میں سے۔ تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ صرف جنات یا شیاطین وسوسے نہیں ڈالتے، بلکہ وسوسے انسان بھی ڈالتے ہیں۔ تو the nature of شیطان is to whisper، شیطان کو جو اتھارٹی ہے اور جو شیطان کی نیچر ہے، جو اسی خصلت ہے، وہ وسپر کرنا ہے، خیالات ڈالنا ہے، اور اس کے ڈفرینٹ میتھڈز ہیں۔ اگر جنات میں سے تو ان کی ڈفرینٹ کونوٹیشنز ہیں، اور اگر انسانوں میں سے تو وہ ڈفرینٹ طریقوں سے ڈالتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک میں حدیث سناتا ہوں آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وائف کے ساتھ جا رہے تھے، اور اپنی وائف کے ساتھ جاتے ہوئے 2 صحابہ ان کے ساتھ سے گزرے، اور وہ رات کا ٹائم تھا، اٹ واز پچ ڈارک۔ تو جب اللہ کے نبی آگے جا کے رکے تو پیچھے مڑ کے فرمایا علی رجلین، اپنے قدموں پہ رک جاؤ، یا علی رجلکما، اپنے قدموں پہ رک جاؤ، اسٹینڈ ویئر یو آر، ڈونٹ واک۔ تو صحابہ رک گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ یہ جو عورت میرے ساتھ ہے یہ میری بیوی ہے، اور ان کا نام لیا، تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ واللہ، مطلب ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ
آپ ہمیں ایکسپلینیشن دیں گے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو گیو این ایکسپلینیشن. میں کہہ رہا ہوں یہ کہ ہم تو آپ کے بارے میں ایسے گمان بھی نہیں کر سکتے, برا گمان, کہ آپ کسی اور عورت کے ساتھ جا رہے ہوں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ اس حدیث کا پارٹ ہے ان الشیطان یجری من بنی آدم مجری الدم. بے شک شیطان انسان کے جسم میں اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمیں ایک بہت پروفاؤنڈ لیسن دے گا کہ ایک تو جو کنفیوژنز ہیں یا شک ڈال سکتا ہے شیطان, کو کلیئر کرنا چاہیے. دوسری بات, شیطان کی وسپرز کا بتایا کہ کس حد تک شیطان آگے جا سکتا ہے کہ تمہیں میرے بارے میں بھی کوئی وسوسہ دے سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی رات ہو کے عورت کے ساتھ جا رہے تھے. اور شیطان کا بتایا کہ جس طرح خون ہمارے جسم میں گردش کرتا ہے. مجھے یہ بتائیں, کوئی جسم کا ایسا حصہ ہے جہاں تک خون نہ پہنچ رہا ہو؟ جنرلی خون ہر جگہ جا رہا ہے, آپ کو کہیں بھی کٹ لگے خون نکلتا ہے وہاں سے, وینز آرٹریز ہر جگہ پہنچی ہوئی ہیں. تو شیطان بھی سبحان اللہ انسان کے جسم میں اس طرح گردش کر رہا ہوتا ہے, اور اتنا زیادہ کنٹرول وسوسوں کی اور ایول تھاٹس کی فارم میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دیا ہوا ہے. اور شیطان جو ہے کوئی مخلوق نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اوکے فرشتے ایک مخلوق ہیں, انسان ایک مخلوق ہے اور شیطان ایک مخلوق ہے. نہیں, شیطان ایک کیفیت کا نام ہے. شیطان ایک ایول جن یا ایول انسان کا نام ہے. کوئی جن اگر بہت برا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ شیطان ہے, اور انسانوں میں سے بھی کوئی اگر بہت برا ہے تو جیسے ہم کہتے ہیں تم تو شیطان ہو. ٹھیک ہے, تو شیطان کوئی مخلوق نہیں ہے, رادر یہ جنات اور انسانوں میں سے کیفیات ہو سکتی ہیں. جو ابلیس تھا وہ شیطان تھا لیکن وہ جنات میں سے تھا. کان من الجن ففسق عن امر ربی, قرآن میں آتا ہے کہ وہ جنات میں سے تھا, لیکن ہم سے شیطان کیوں بولتے ہیں؟ بیکاز آف ہز ایول نیچر اینڈ کیریکٹرسٹک. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ اگر جنات ایول ہو جائیں تو وہ شیاطین بن جاتے ہیں, اور اگر انسان ایول ہو جائیں تو یہ شیاطین بن جاتے ہیں. اور سبحان اللہ, ہم فرعون کی اور حامان کی اور قارون کی خصلت شیطان والی خصلت ہے. دے فالوڈ the tracks of شیطان. اس طرح سے آج کل کے دور میں ایون جو جنز اینڈ بلیک میجک کے فیلڈ میں ہیں, دے آر شیاطین. ٹھیک ہے, جو لوگ لوگوں میں جادو کر رہے ہیں اور میاں کو بیوی سے جدا کر رہے ہیں اور گھر توڑ رہے ہیں. ایون جو کفار جو مسلمانوں پہ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں وہ شیاطین ہیں آج کل کے دور میں. جو کفار آپ I don't want to call name, لیکن کوئی ہرٹ نہ ہو جائے, لیکن it's not a problem. لیڈی گاگا and Enrique and these people, اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے, لیکن right now they are playing the roles of شیطان and devils. ٹھیک ہے, they are devils from human kind and they are devils from jinn kind. ٹھیک ہے, ہمیں اس بات کو ریئلائز کرنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو کھڑا ہوا دوست ہے, جو کہ ایول دوست ہے, وہ شیطان ہو. تو اس طرح سے ہم بہت ساری چیزیں ہیں. نا سورسز آف وسواس کیا ہیں؟ ایک تو سورس ہم نے پڑھا کہ شیطان ہے. شیطان انسان کو وسوسہ دیتا ہے, اور وہ کس طرح دیتا ہے؟ یہ من علم الغیب میں سے ہے. اٹ از فرام دا نالج آف انسین. تو شیاطین وسوسہ دیتے ہیں اگر جنات میں سے. اگر انسانوں کی فارم میں سے ہیں تو وہ ہمیں اٹ کین بی ان فارم آف اے بیڈ فرینڈ, اٹ کین بی ان فارم آف کولیگ جو کہ برے راستے پہ لے جاتا ہے, اور وہ جس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. وہ ہم نے پیر بیشر میں پڑھ